حضرات، ہم نے گزشتہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی روشنی میں آپ کے کچھ ایسے خصائل، آپ کے کچھ ایسے فضائل، آپ کی کچھ ایسی صفات، ان کا تذکرہ کیا تھا جس میں امت کی تربیت ہمارے لیے بے پناہ رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے خوبیاں بہت ساری ایسی ہیں جن کا ہمیں بار بار تذکرہ کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عزیزو، آپ کی ہر بات کے اندر ہمارے لیے حکمت بھی ہے، ہمارے لیے دروس بھی ہیں، ہمارے لیے سبق بھی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر امت کے لیے آپ نے اس طریقے سے رہنما اصول چھوڑے ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں تو میرے عزیزو ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ انتہائی زیادہ متواضع تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے، غزوہ بدر کا موقع ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر ان حالات میں ہوتا ہے کہ بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 گھوڑے، 70 اونٹ۔ اب 70 اونٹوں کے ساتھ 3 سے 13 کا لشکر چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ فاصلے کو طے کرنے کے لیے یہ طے پاتا ہے کہ اونٹ کے اوپر 2 سے زیادہ یا 3 سے زیادہ آدمی سوار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ساتھ سامان رسد بھی ساتھ تھا، اسلحہ بھی ساتھ تھا۔ تو بہرحال یہ طے ہوتا ہے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 آدمی بیٹھیں گے، ایک آدمی پیدل چلے گا، اور باری باری وہ پیدل، ایک آدمی پیدل چلتا جائے گا اور 2 آدمی اوپر بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت بھی تھے، لیکن تواضع کا اور غائب درجے کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے ساتھی پیدل چلیں گے میں بھی اپنی باری پہ پیدل چلوں۔ چنانچہ آپ کے ساتھ 2 شخصیات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لبابہ۔ یہ دونوں ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ تو چنانچہ راستے میں چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے پیدل چلنے کی، تو دونوں حضرت علی بھی اور حضرت ابو لبابہ بھی اصرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اوپر سواری کے اوپر بیٹھے رہیں، ہم آپ کی جگہ چلتے ہیں۔ آپ اوپر بیٹھے رہیں، ہم آپ کی جگہ، ہم پیدل چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو رہنما اصول چھوڑے، ایک لیڈر، ایک کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ اگر آپ اشارہ کرتے اور آپ چاہتے تو آپ کو استثناء حاصل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انتما باقوا منی علی المشی۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال کی تھی اور انتہائی قوی تھے، انتہائی طاقتور تھے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم پیدل چل سکتے ہو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ تم اجر و ثواب چاہتے ہو، اس لیے چاہتے ہو نا کہ میں پیدل چلوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَنَا بِأَغْنَىٰ عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، فرمایا کہ جس طرح تمہیں اجر و ثواب کی ضرورت ہے اسی طریقے سے مجھ کو بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو قدم اللہ کے راستے میں پیدل چلتے ہیں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجئے ساتھیوں، یہ آپ کی غائب درجہ کی تواضع نہیں تھی؟ اور پھر جو آج کا لیڈر ہے یا حکمران ہے، یا میں سمجھتا ہوں ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی گروپ کے رہنما ہیں، سرکردہ ہیں، ان کے لیے بھی درس ہے کہ جب ساتھیوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو پھر آپ برابر کے ہیں، پھر اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ اس حدیث کو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں
اور بار بار پڑھتا ہوں اور مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. پھر ذرا الفاظ کے اوپر غور کیجئے. فرمایا ما انتما باقوا منی علی المشی. آپ نے فرمایا کہ تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور جس طرح تمہیں اجر و ثواب کی ضرورت ہے مجھ کو بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کا، ہر عورت کا، ہر مرد کا لحاظ رکھا. غزوہ بدر کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بہت کم پیش آتا ہے. 313 جو صحابہ کرام میں، ان میں سے ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جس کا نام حارثہ بن سراقہ تھا. حارثہ بن سراقہ، اس کا تعلق بنو نجار سے تھا، اور بنو نجار بنو خزرج سے تھے. یتیم بچہ تھا، والدہ زندہ تھی، والد فوت ہو چکا تھا. جس وقت بدر کا اعلان ہوتا ہے تو حارثہ بن سراقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی لڑائی کے اندر شرکت کرنی ہے، میں نے بھی حصہ لینا ہے. اپنی والدہ کے پاس پہنچے. ان کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی. ان کا نام تھا ربیع بنت نضر. ربیعہ بنت نضر اپنی والدہ کے پاس، اماں جان مجھ کو اجازت دیجئے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اور ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تم میرا نور نظر ہے، میری خواہش ہے کہ تیری میں شادی کروں، تیرے بچے ہوں، جس طرح ماؤں کی خواہش ہوتی ہے. بیٹا ضد کر رہا ہے، اماں مجھ کو جہاد پہ جانے کی اجازت دو. ماں نے اجازت دے دی. ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو یہی حارثہ حوض بنائے ہوا تھا مسلمانوں نے پانی کا، وہاں سے پانی پینے کے لیے گئے، اور وہاں پہ ایک مجہول تیر آتا ہے جو کہ حارثہ کے حلق پہ لگتا ہے، اور حارثہ وہیں شہید ہو جاتے ہیں. لڑائی کے اندر امراً حصہ نہیں لیا ہے، لڑائی کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پانی پیتے ہوئے ایک مجہول، ایک مشرک نے تیر مارا اور اس سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. لڑائی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا. مسلمانوں کے لشکر واپس آ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر. مدینے کی خواتین کو، بچوں کو پتا چلا ہمارے باپ واپس آ رہے ہیں، ہمارے خامد آ رہے ہیں، ہمارے بیٹے آ رہے ہیں. ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئیں، اور ان استقبال کرنے والوں میں، ان انتظار کرنے والوں میں حارثہ کی ماں بھی شامل ہے. راستے میں کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے. جو بھی وہاں سے گزرتا ہے سب پوچھتے ہیں این الحارثہ، حارثہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کسی ماں کو، اور ماں بھی وہ جو کہ بیوہ عورت ہے، جس کا اکلوتا بچہ ہے، اس کو یہ اطلاع دینی کوئی آسان بات تو نہیں ہے. ایک نے انکار کیا، اسے کہا مجھے نہیں پتا، پیچھے آ رہا ہوگا، پیچھے دوسرا، تیسرا. ایک کو اس نے روک کے پوچھا، اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا وہ تو قتل ہو گیا ہے. اس نے کہا، ام حارثہ نے کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا ہاں وہ بیٹا قتل ہو گیا ہے، میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا. اس نے کہا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کی موت واقعہ نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیسے؟ اس نے کہا ایک مجہول تیر آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی، مجھے نہیں پتا کہ وہ شہید ہے یا نہیں. اور میرے عزیزو، یہاں پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، کائنات کی سب سے مہربان اور سب سے رحم کرنے والی شخصیت وہ پیچھے آ رہی ہیں. ام حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں اخبرنی ان حارثہ، اللہ کے رسول مجھ کو بتائیں میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے، وہ جنتی ہے یا مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ میدان جنگ میں تو شہید نہیں ہوا ہے. اور وہ کیا کہتی ہیں، فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، کہتی ہیں اگر جنت میں ہے تو پھر میں نے صبر کیا، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں اس کے اوپر اتنا بین کروں گا، اتنا بین کروں گی، اتنا ماتم کروں گی کہ مدینے والے دیکھیں گے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے اوپر کس طرح ماتم کرتی. واضح رہے کہ اس وقت تک ابھی ماتم حرام نہیں ہوا تھا.
اور میرے ماں باپ قربان ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابا حبل تھے، ابا حبل تھے. آپ نے فرمایا کملی ہو گئی ہے. بالکل اس کا معنی یہ ہے وہ چلی ہو گئی ہے، اپنے بیٹے کی محبت کے اندر دیوانی ہو گئی ہے. تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، انہا جنان، ایک جنت نہیں ہے، تیرے بیٹے کے لیے کئی جنتیں ہیں. اور آپ نے فرمایا ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ جنت الفردوس کے اعلی مقام تک پہنچ چکا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے فرجعت امہ، ام حارثہ واپس لوٹتی ہیں، وہی تضحک، خوشی کے ساتھ مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں، وَتَقُولُ بَخِّن بَخِّن یا حارثہ، حارثہ تجھ کو یہ جنت مبارک ہو، تجھ کو شہادت مبارک ہو. میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے، اس کا درجہ دیا ہے، اس کے مطابق اس کا سلوک کیا ہے. یہ ماں ام ثقلہ، اس کو کہتے ہیں پگلی، دیوانی ماں، جس کا بچہ شہید ہو جائے وہ پگلی ہو جاتی ہے کہ نہیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، انہا جنان، اس کے لیے کئی جنتیں ہیں. اور میرے عزیزوں، میرے ماں باپ قربان ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر ایک کو اس کا مقام دیا. اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اس کو اس کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک بھی کیا جا رہا ہے. میرے پسندیدہ صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبیلہ بجیلہ. مجھے ان کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، یمن کے بارڈر پر ان کا گاؤں میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پہ میں گیا بھی ہوں. بہت ہی خوبصورت تھے جریر بن عبداللہ بجلی، لمبے قد کے تھے، خوبصورت، اتنے خوبصورت میں پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ تو ہماری اس امت کے یوسف ہیں. اتنے خوبصورت تھے جریر بن عبداللہ بجلی، اپنے قبیلے کے سردار. ان کے بارے میں وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے اطراف میں کسی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو لوگ ملنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور لوگوں کو جب پتا چلا لوگ امنڈ آئے صحابہ کرام زیارت کرنے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے. وہ کمرہ پورا کا پورا لوگوں کے ساتھ بھر جاتا ہے. اتنی دیر میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تشریف لے آتے ہیں. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جریر آئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمِينًا وَيَسَارًا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جگہ نظر آ جائے اور میں جریر سے کہوں کہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن کمرہ سارے کا سارا بھرا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رِدَاءَهُ، آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، اپنے کندھے سے اتارا، فَلَفَّهُ، آپ نے اس کو لپیٹا، چادر کو آپ نے اس کو رول کیا، اس کو لپیٹا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو لپیٹنے کے بعد فرما علیہ، آپ نے چادر کو زور سے اس کو گول کر کے رول کر کے حضرت جریر کی طرف اس کو پھینکا. اور آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا یا جریر اجلس علیہ، آپ نے فرمایا جریر جہاں پہ کھڑے ہو اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. میرے ماں باپ قربان ہو، ذرا اندازہ کریں
किसी को इज्जत कितनी दी जा रही है। ये चादर किसकी है? ये कायनात के इमाम की चादर है। और हजरत जरीर ने भी क्या किया, फअखज़हु जरीर, जरीर ने उसको पकड़ा, फज़म्महु वकब्बरहु, उसको अपने सीने के साथ लगाया, वकब्बरहु, उसको चूमा, और उसके बाद क्या कहने लगे, फरद्द अलई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस चादर को वापस करते हुए क्या कहने लगे, कहने लगे अक्रमकल्लाह या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए, कमा अकरमतनी, जिस तरह आपने मेरी इज्जत की है इस तरह अल्लाह भी आपकी इज्जत फरमाए। आपकी चादर इसलिए तो नहीं है कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, आपकी चादर तो इसलिए है कि उसको सीने से लगाया जाए, उसको चूमा जाए, उसकी इज्जत और तौकीर की जाए। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि अक्रमकल्लाह कमा अकरमतनी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या फरमाया, आपने सहाबा कराम को और मेरे जैसे, आप जैसे तमाम लोगों को रहनुमा असूल आपने बता दिए। आपने फरमाया इज़ा आताकुम करीम कौमिन फअक्रिमूहु, कि जब तुम्हारे पास किसी कौम का बड़ा आ जाए, इज्जतदार आदमी आ जाए, तो उसकी इज्जत किया करो। मेरे अजीजों, ये थी आपके रसूल, आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें इस बात का पैगाम दिया, ये बात हमें को सिखाई, हमको सबक दिया। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर फरमाई है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास इस उम्मत के ऊपर, इस कायनात के ऊपर फजल और करम किया है, अपने रसूल को भेजा। और रसूल जो है वो क्या करते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की आयात उनको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं कि दुनिया किस तरह गुजारनी है, साथियों के साथ सलूक कैसे करना है, साथियों को इज्जत कैसे करनी है, तौकीर कैसे करनी है। और फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के रसूल जो हैं अपने साथियों को, अपने सहाबा किराम को किताब व हिकमत, और हिकमत से क्या मुराद है, हिकमत जो है मेरे अजीजों, उलमाए किराम ने इसका माना बयान किया है, इससे मुराद सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल कीजिए, यकीन जानिए कि आपके सारे मसाइल हल हो जाए। और मेरे अजीजों, मैं यहां पे एक और बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी ने अच्छा सलूक किया है, वो बड़ा है छोटा है, वो मर्द है औरत है, वो बच्ची है, अगर किसी ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, आपने उसको हमेशा याद रखा। अब सबके इल्म में है कि जिस वक्त मक्का मुकरमा के अंदर मुसलमानों के ऊपर मुश्किल हालात आए तो मुसलमान हिजरत करके हबशा चले जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। जिस वक्त खैबर फतह होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जहाज भेजे। आपने फरमाया कि अब हालात हमारे बेहतरीन हो गए हैं, जितने भी मुहाजिरीन हबशा के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब वापस आ जाएं। चुनाचे जब वहां पर जहाज पहुंचते हैं तो वहां पे जितने भी मुसलमान थे सब के सब जहाज के ऊपर सवार होकर जब वापस आने लगे तो उस वक्त नजाशी ने उनको ये एजाज बख्शा कि नजाशी वहां पे खुद आया उनको अलविदा करने के लिए। मुसलमानों के जहाज जब वापस आ रहे हैं, अलविदा करने के लिए नजाशी आता है। नजाशी जब आया वहां पर तो उसने आके मुसलमानों से ये बात कही कि जब आप मदीना पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना। मुसलमान हो चुका थे नजाशी। नजाशी की यह बात एक छोटी सी बच्ची सुन रही थी। इस बच्ची का नाम था आमा और इसके वालिद का नाम था खालिद बिन सईद बिन अल-आस, बनी उमैया से ताल्लुक था, बड़े खानदान की बच्ची थी। ये वही हबशा में पैदा हुई थी। अमा ये बच्ची वहीं पैदा हुई थी
اور اس نے وہاں جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حبشی زبان کے کچھ الفاظ، کچھ باتیں، کچھ وہاں کی زبان اس بچی نے سیکھ لی تھی. یہ بچی انتہائی ایکسٹرا ذہین فتین بچی تھی، جیسے بچیاں ہوتی ہیں. یہ بچی سن رہی تھی کہ نجاشی یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا. اس نے اپنے دل میں سوچا، اس نے کہا کہ جب میں مدینہ جاؤں گی تو میں نجاشی کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گی. چنانچہ جس وقت مدینہ شریف میں پہنچتی ہے تو اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے نجاشی کا سلام سناتی ہیں، پیش کرتی ہیں کہ نجاشی نے آپ کو سلام کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا، بڑی پیاری بچی تھی. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اما ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری کنیت ام خالد ہے. نام رکھا ام خالد. اس کو پیار کیا، چھوٹی بچی تھی. اب دیکھیے اس بچی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا ہے نا، نجاشی کا سلام پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو کبھی نہیں بھولے. کچھ عرصہ گزرا، آپ کے پاس ایک چادر آتی ہے، بڑی خوبصورت چادر. اس چادر کے بارے میں آتا ہے کہ سرخ اور پیلی کڑھائی والی سیاہ رنگ کی شال کہہ لیجیے اس کو اپنے انداز میں، بڑی خوبصورت شال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھوں میں شال کو لیا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا من ترون نکسوہا ہذل خمیسہ، ساتھیو یہ بتاؤ کہ یہ شال کس کو پہنائی جائے گی، یہ چادر کس کو اڑائی جائے گی؟ صحابہ کرام نے اپنے انداز میں سوچنا شروع کر دیا. کسی نے کہا حضرت فاطمہ کو ملے گی، کسی نے سوچا حضرت عائشہ کو ملے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ایتونی بے ام خالد. آپ نے فرمایا ام خالد کو لے کے آؤ، ام خالد کو بلا کے لاؤ. ایک صحابی جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے والد کو خالد کو جا کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام خالد کو بلا رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں. والد بھی بڑا کس طرح خوش قسمت ہے، بیٹی بھی کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو کون بلا رہا ہے؟ کائنات کے امام بلا رہے ہیں. ام خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو شال پہنائی اور آپ نے فرمایا ہذا ثنا یا ام خالد، ہذا ثنا. اور ثنا کا لفظ جو ہے یہ حبشی لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے بڑا خوبصورت، بڑا پیارا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہذا ثنا یا ام خالد، ہذا ثنا یا ام خالد. ام خالد یہ تمہیں بڑی جچ رہی ہے، بڑی خوبصورت جچ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے. اور ام خالد جو ہے وہ فرحاں ہے، خوش ہے. بار بار جس طرح آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے جائیں کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں. ام خالد بھی اس شال کو حاصل کر کے بڑی خوش ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام خالد کو ایک دعا دیتے ہیں اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی، ابلی و اخلقی. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ابلی و اخلقی. اس کا معنی یہ ہے پرانا ہونے تک اس کو لمبا عرصہ تک پہنتی رہو، بار بار پہنو اور لمبے عرصے تک اس کو پہنتی رہو. ابلی و اخلقی. اور میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہیں. اور اس بچی کی کیفیت یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر تھی. وہ ختم نبوت جس کے بارے میں عزیزو آج ہمارے ملک کے اندر نہ جانے کہاں کس طرف ہم جا رہے ہیں. ختم نبوت کی حفاظت کرو، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اپنے دلوں کے اندر، کائنات کے اندر یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. ام خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر ختم نبوت کے ساتھ جو مہر ہے، ابھرے ہوئے کچھ بال تھے،
वो थोड़ा सा गोश्त उबरा हुआ था उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। उनके वालिद जो हैं अपनी बेटी को डांटते हैं, कहते हैं क्या कर रही हो। और यहां पे अंदाजा कीजिए आपके अल अखलाक का, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दाहा, उम्मे खालिद को छोड़ दो, खेलती है खेलने दो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में उम्मे खालिद अमा वो बच्ची है जो जवान होती है, बड़ी होती है। और सीरत नगारों ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो सहाबियात जिन्होंने नहायत ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई, उनके अंदर उम्मे खालिद भी शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तजबा के हवाले से बड़ी बातें हैं। आखिरी बात करके बात को ख़त्म करते हैं, और वो ये है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको उनकी वालिदा मोहतरमा उम्मे सलैम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके आती हैं। आपको पता है कि आपके बेटे कोई नहीं था, बेटियां थी। घर के कामकाज के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए किसी बच्चे की जरूरत थी, घर के किसी फर्द की जरूरत थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए हैं हिजरत करके मदीना शरीफ के अंदर, तो उम्मे सलैम अपने छोटे से बेटे अनस इब्न मालिक को लेके आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हैं और आके अर्ज करती हैं अल्लाह के रसूल मेरे इस बेटे को कबूल फरमाइए, ये आपके घर के छोटे मोटे काम किया करेगा। और मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक को कबूल फरमा लिया। इसका लक़ब क्या था? खादमे रसूल। और ये खादमे रसूल क्या कहते हैं? कहते हैं लक़द ख़दिमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन। मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। कितने साल? 10 साल। छोटा सा अरसा तो नहीं है। और एक हदीस के अंदर आता है वल्लाहि मा ज़रबनी वला शतमनी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 10 सालों में न कभी मुझको डांटा, न मुझको कभी मारा, न मुझको कभी गाली दी, कुछ नहीं कहा। और इस हदीस के अंदर फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक, कहते हैं लक़द ख़दिमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन फवल्लाहि मा कान ली उफ़्फ़िन। आपने सारी 10 साल के दौरान कभी मुझको उफ भी नहीं कहा है। मा काल अली उफ़्फ़िन कत्तु वलम यकुल शैइन फ़अलतुहु। और ना कभी मैंने कोई काम किया तो आपने कभी ये फरमाया हो कि अनस तूने ये काम क्यों किया है। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम न किया हो तो आपने ये फरमाया हो वला शैइन लम अफ़अलहु अला फ़अलत कज़ा, कि आपने ये फरमाया हो कि अनस ये काम तूने क्यों किया है। बच्चे थे ना। एक दिन कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने मुझको भेजा एक काम के लिए। आपने फरमाया कि अनस ये मेरा काम करके आओ। और हजरत अनस क्या कहते हैं? कहते हैं वल्लाहि ला अज़हब, कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। बच्चे थे ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए, गली में आए, देखा बच्चे खेल रहे हैं। अनस उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अनस खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप पीछे से तशरीफ लाए, आपने अनस के पुष्ट के उनको पकड़ के उसके कानों को पकड़ लिया और हदीस के अल्फाज फरमाया वो हुवा यज़हक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। और आपने क्या फरमाया? यहां पे अनस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, फरमाया या उनैस। उनकी तस्गीर मोहब्बत के साथ, जिस तरह प्यार के साथ अपने बच्चों को कहते हैं ना, उसके लाडले नाम के साथ, या उनैस अज़हब हैसु अमरतुका। आपने फरमाया उनैस, जो मैंने काम तुम्हें भेजा था, जो वो काम मेरा करके आओ। और हजरत अनस कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल अब मैं जाता हूं, आपके काम करके आता हूं। अजीजों, बात को खत्म करने से पहले मैं अपने आप से भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, क्या हमारे अपने बच्चों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने अकारब के साथ ऐसा ही सलूक होता है?
یہی انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم بچے گلی میں کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم، بچوں کو سلام کیا ہے۔ عزیزو، یہ تھی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی تواضع کرنے والے، انتہائی محبت کرنے والے، ساتھیوں کا خیال کرنے والے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ کیوں مختصر کر دیتے؟ اس لیے کہ بچے کی ماں کے دل پر گراں گزر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ اور میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ اخلاق تھا جس کی شہادت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے سے، آپ کے واقعات، آپ کی عادات، آپ کا صحابہ کرام کے سلوک، اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کر لی جائے بہت تھوڑی ہیں، بڑی مختصر ہیں۔ بات وہی ہے جس کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا، آج پھر میں اعادہ کرنا چاہوں گا۔ عزیزو، سیرت کے ساتھ محبت کیجیے، سیرت کی کتابوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھیے، ان کو پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی اخلاق کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اللہ رب العزت بیان کرنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح